اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا اور اللہ عز و جل کے عذاب کو ہلکا جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ یہ قوم ایک ایسے گناہ کے اندر مبتلا تھی جس گناہ کے اندر ہمارے آج کے دور میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ یہ بدبخت قوم کون تھی اور انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھا اور اللہ عز و جل کے عذاب کا مذاق اڑایا، اور اللہ عز و جل نے اس قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان کس طرح بنایا اور اللہ عز و جل نے اس قوم کو کس طرح صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بزرگ تھے جن کا نام حضرت داموس رضی اللہ عنہ تھا۔ ایک دفعہ یہ بزرگ اپنی بستی سے باہر تشریف لائے اور سامنے پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ اس پہاڑ پر کوئی سبزہ نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر اس پہاڑ پر سبزہ ہوتا، ابشریں ہوتی اور خوبصورت منظر ہوتے۔ ابھی یہ بزرگ انہی خیالوں میں گم تھے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ان کے دل میں الہام پیدا کیا گیا کہ اے میرے بندے، تو بندگی سے نکل چکا ہے، اب تجھے میری تخلیق میں کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے، اب تجھے میری تخلیق کے اندر عیب نظر آنے لگے ہیں۔ جب یہ الہام ہوا تو وہ بزرگ ایک دم سے گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے دل میں ایک نیت کر لی کہ جب تک اللہ عز و جل سے میرے دل میں یہ واضح طور پر بات ظاہر نہیں ہو جاتی کہ اللہ عز و جل نے میری اس کوتاہی کو معاف کر دیا ہے، میں اس وقت تک خود کو سزا دوں گا۔ اللہ عز و جل کے ولیوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں تاکہ اللہ عز و جل ان کی اس خطا کو معاف فرما دیں۔ اس طرح حضرت داموس رضی اللہ عنہ نے سزا کے طور پر دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک اللہ عز و جل میری اس غلطی کو معاف نہیں فرما دیتے تب تک میں نہ ہی کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا، بس روزے کی حالت میں رہوں گا۔ اس طرح حضرت داموس رضی اللہ عنہ نے خود کو سزا دینے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی غلطی کو معاف کروانے کے لیے آپ روزے رکھنے لگے۔ 2-4 دن کے بعد آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ وہاں کوئی تقریب ہو رہی تھی۔ وہاں بستی والوں نے کھانا وغیرہ بنایا ہوا تھا۔ جب دسترخوان لگایا گیا تو لوگوں نے حضرت داموس رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہی تشریف لائیں اور کھانا کھائیں۔ چنانچہ حضرت داموس رضی اللہ عنہ نے ان سے معذرت کی اور کہا میں کھانا نہیں کھا سکتا، تو وہ وہاں کے لوگ اصرار کرنے لگے کہ آپ کھانا ضرور کھائیں۔ چنانچہ حضرت داموس رضی اللہ عنہ نے ان کے اصرار کے باوجود بھی ان کو منع کر دیا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ ان کے منع کرنے پر لوگوں نے ان سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو حضرت داموس رضی اللہ عنہ نے وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ نیت کی ہے کہ جب تک اللہ میری غلطی معاف نہیں فرما دیتے تب تک میں کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ حضرت داموس رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر وہاں کے لوگ کہنے لگے یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب بستی والے مل کر اس گناہ کا عذاب بھگت لیں گے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ اس طرح ان بستی والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا اور اللہ عز و جل کے عذاب پر طنز کیا۔ اس طرح جیسے ہی بستی والوں نے یہ بات حضرت داموس رضی اللہ عنہ کو کہی کہ ہم لوگ اللہ عز و جل کا عذاب بھگت لیں گے، تو فوراً اللہ عز و جل نے حضرت داموس رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ الہام پیدا فرمایا اے میرے پیارے بندے، آپ اس بستی سے فوراً نکل جائیں۔ اس طرح جیسے ہی حضرت داموس رضی اللہ عنہ اس بستی سے باہر نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستی والوں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور تمام کی تمام بستی کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور اللہ عز و جل کے عذاب کو ہلکا جاننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑانے والے لوگ صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اور میری آپ سب سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعا کریں، اور میں بھی اللہ پاک سے یہی دعا کروں گا کہ وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔